ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. رب تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھیوں سے راضی ہوا اور نبی کے صحابہ اپنے رب پہ راضی ہو چکے ہیں، اور بلا شبہ یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں، اور کامیاب تو اللہ کی جماعت ہی ہوا کرتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ احباب گرامی قدر، رب کائنات کی حمد و ستائش کے پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، سید الصلحاء، سید الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا وحبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے۔ رب ذوالجلال نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ احباب گرامی، اس سے قبل قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ بات سننے اور سنانے کی کوشش کر چکے ہیں کہ اس کائنات میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل اور بہترین دل اور ہستیاں وہ رسول حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں، ان کے مبارک دل ہیں۔ ان کی عظمت کے حوالے سے بات ہوئی، ان کے مقام و مرتبے کی بات ہوئی، اور ان کی دفاع کی بات ہوئی، ان کے ایمان کا دفاع، ان کی عزت کا دفاع خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تو اور خود رب تعالیٰ نے بھی ان کی عزت کا دفاع فرمایا۔ یہ بات ہم نے قرآن کی روشنی میں پڑھی اور سنی۔ اس کے بعد پچھلے خطبہ میں اس بات کا ذکر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام اور مرتبہ اور شرف دیا ہے، ایک تو اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ صحابیت اللہ کا عطا کیا ہوا درجہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سبب اور وجہ یہ بھی ہے کہ جو کام ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہوتے یا ابھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس عمل کو کر بھی چکے ہوتے ہیں۔ اشارہ ہونے کے بعد وہ مکمل کر چکے ہوتے ہیں جو ہم نے بھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہم مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کریں یا نہ کریں، تو اللہ یا اللہ کے نبی کا اشارہ ہونے کے بعد
صحابہ کرام ایک پلک جھپکنے میں وہ کام کر بھی چکے ہوتے تھے، خواہ اپنی جان کا نذرانہ ہی پیش کرنے والی کوئی بات کیوں نہ ہو۔ رضی اللہ عنہم وارضاہم۔ آج ہم محرم الحرام کی آخری تاریخ میں اس بات کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ایک بڑی وجہ ہمارے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیوں کے درمیان وہ یہ بھی تھی کہ ہماری خواہشات، ہماری ترجیحات، ہمارے شوق آج ہر کوئی جانتا ہے اور واقف ہے خالص دنیا داری پر مبنی ہیں، اور اگر کسی کو استثناء کریں، استثنائی صورت میں چند اللہ کے بندے ہوں گے کہ جن کی خواہشات خالص دینی ہیں یا پھر دینی اور دنیاوی ملی جلی ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے ان کی ترجیحات، ان کی خواہشات خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہوا کرتی تھی۔ آج میری اور آپ کی خواہش، جس کا آغاز بھی مادیت پرستی کے اوپر، جس کا اختتام بھی پیسے اور ظاہری ترقی کے اوپر ہے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ ابھی تک نہیں مل سکا، یہ ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا، سٹیٹس اتنا ہے تو اور بڑھ جائے، اتنا ہے تو اور اضافہ ہو جائے۔ کوئی شک نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی اچھی مانگنی چاہیے لیکن آخرت کو فراموش تو نہیں کرنا چاہیے۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو یہ مقام و مرتبہ نصیب ہوا تو ساتھ خوبصورت دلوں کی خوبصورت خواہشات ذرا غور فرماتے چلیے۔ ایک صحابی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں میرے دوست پریشان کیوں ہو، غمزدہ کیوں ہو، رونے کی کیفیت کیوں ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی جی سچ بتاؤں تو یہ حالت ہے کہ آج مجھے ایک پریشانی آن پہنچی ہے، مجھے ایک بات مسلسل ستائے جا رہی ہے۔ میرے دوست وہ کون سی بات ہے؟ کہا صبح سے اس لیے پریشان ہوں کہ دل میں آیا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، بلکہ نبی بھی نہیں نبیوں کے امام ہیں، کائنات کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی جی قیامت کا دن ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت کا بھی بلند ترین اور اعلیٰ مرتبہ جس پہ آپ نے فائز ہونا ہے۔ پہلی بات کہ ہمیں پتہ نہیں جنت کا مقام ملے یا نہ، اور اگر عطا ہوتا بھی ہے، اللہ کی رحمت ہو بھی جاتی ہے، تو ہمارے اور آپ کے درمیان میں تو بڑا تفاوت ہوگا، بہت بڑا گیپ ہوگا۔ میرے دوست پریشانی والی بات کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی جی پریشانی یہ ہے یہاں گھر میں جب بھی دل اداس ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، حالت غیر ہوتی ہے، کوئی بھی دنیا کی پریشانی ہمارے اوپر غلبہ پاتی ہے تو ہم اس پریشانی کو یوں دور کرتے ہیں، اس کا مداوع یہ ہوتا ہے فوراً آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کا دیدار اور اس کا شرف پاتے ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی جی قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی جی جنت ملے یا نہ ملے، اگر رحمت ہو بھی گئی میرا اور آپ کا تو فاصلہ زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگا، اتنی بڑی جنت آپ کے ساتھ کیسے ہم ملیں گے، اور اگر کوئی پریشانی ہوئی تو آپ کا دیدار کیسے حاصل ہوگا؟ دیکھیں پریشانیاں، صحابہ کی پریشانیاں کیا ہیں، صحابہ کی فکریں کیسی ہیں، صحابہ کی سوچیں کیسی ہیں، اور صحابہ کی ترجیحات کیسی ہیں، ان کے شوق کیسے ہیں، ان کی خواہشات اور تمنائیں اور آرزویں کیا ہیں۔ اللہ کے نبی جی یہ فرمائیں کہ آپ کا ساتھ کیسے ملے گا، یہ
کبھی میری اور آپ کی اتنی بڑی فکر ہوئی ہے میرے بھائیوں؟ خواہش تو ہر مومن ہی کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کی رفاقت مل جائے، زیارت کا شرف مل جائے۔ اے میرے مولا، ہمیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کا بھی حقدار بنا، شفاعت کا بھی حقدار بنا۔ لیکن کیا اس قدر ہم نے کبھی خواہش کی ہے کہ ڈوب گئے ہو اس خواہش کے اندر، جیسے صحابی مکرم گھر سے اٹھے ہیں خاص اس چیز کا جواب لینے کے لیے کہ اللہ کے نبی جی کیا بنے گا اگر ایسا نہ ہو سکا تو؟ اس جنت میں رہنے کا بڑا کیسے مزہ آئے گا جس میں آپ کی زیارت اور دیدار نہ حاصل ہوا، نصیب نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیا، اور اس روایت میں بھی اور دیگر روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتا دیا۔ جس کے ساتھ محبت کرو گے اس کے ساتھ ہی قیامت کے دن رہو گے۔ اللہ نبی کی محبت کا حقدار بنا دے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن وہ زیادہ میرے قریبی نشستوں پر ہوگا۔ اللہ کثرت سے درود اور درود بھی مسنون پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کا دن ہے خاص، جس میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ہدیہ درود پیش کرتے ہیں۔ اگر صبح سے پڑھ سکے ہیں تو مبارکباد، نہیں پڑھا تو میرے بھائی مغرب تک وقت باقی ہے، جمعے کے دن خاص اس عمل کو اپنائیے تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت اور رفاقت اور زیارت کے مستحق بن سکیں۔ ان صحابہ کی کیا بات کریں، رضی اللہ عنہم وارضاہم، چند صحابہ کرام کا ایک گروہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ آپ حیران ہو جائیں کہ کوئی مال کی طلب لے کر نہیں، کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے حاضری نہیں ہے۔ اللہ کے پاک نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان ہیں، بہت بے حال ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے، ذهب اہل الدثور بالاجور، اللہ کے پاک نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام مالدار لوگ، اہل ثروت لوگ، وہ ساری نیکیوں کے حقدار بن گئے، اسی طرح پیچھے رہ گئے۔ فکر کھائے جا رہی ہے، فکر ستائے جا رہی ہے۔ صحابی ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ ایسے تو نہیں اللہ نے ان کو عظمت عطا فرمائی۔ ان کی خواہشیں دیکھیں، ان کی فکریں دیکھیں، ان کی تمنائیں اور ان کی آرزویں دیکھیں۔ اللہ کے نبی جی ذهب اہل الدثور بالاجور، مالدار لوگ سارا اجر اپنی قسمت میں کر گئے۔ اللہ کے نبی جی ہمارا اور ان کا کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ یصلون کما نصلی، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ویصومون کما نصوم، ہم بھی روزوں کا اہتمام کرتے جیسے وہ رکھتے ہیں۔ ویتصدقون بفضول اموالہم، اور دوسری روایت میں حج اور عمرے کا بھی ذکر ہے، وہ بھی حج عمرہ کرتے ہیں اللہ کے نبی جی ہم بھی کرتے ہیں۔ بس ایک بات یہ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، ان کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، وہ کثرت سے خرچ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جی اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ غریب ہونا بھلا کوئی قصور کی بات ہے؟ اللہ کے نبی جی اس کا حل بتائیں، ہم ان سے پیچھے ہی رہیں گے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، ان بکل تکبیرۃ صدقہ، ان بکل تسبیحۃ صدقہ، وکل تہلیلۃ صدقہ۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل پیش فرمایا آپ نے ان کے سٹیٹس کا مقابلہ کرنا ہے، نیکیوں میں ان کے ساتھ سبقت کرنی ہے، تو پھر آپ کثرت سے پڑھا کریں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 کلمات کا تذکرہ، اور اس کو اگر ملایا جائے نا، اس کو ملایا جائے تو اہل علم نے لکھا ہے یہ ایک پورا وظیفہ بن جاتا ہے جس کی ہم پوری تسبیح کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ، واو درمیان میں آ گیا نا، والحمدللہ ولا الہ الا اللہ
वल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह। वाव का मतलब है कि ये अगला जुमला है, वल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। और इन चारों को मिलाकर हम सुबह शाम अगर एक एक तस्बीह यानी 100 की तादाद में पढ़ लें तो अल्लाह के फजल करम से जो अहले माल और अहले सरवत आगे बढ़ते जा रहे हैं, नेकियों में सबकत लेते जाते हैं, हम इंशाअल्लाह उसके फजले खास से जिक्र इलाही के जरिए, क्योंकि दिल की तमन्ना तो रब को पता है कि ये खर्च करना चाहता है लेकिन इसके पास गुंजाइश नहीं है, जितनी है ये करता रहता है। लेकिन इस नीयत के साथ साथ हम इन अज़कार को अपनाएंगे तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला उनके बराबर अता करने पे भी कादिर है और उनसे आगे बढ़ाने पर भी कादिर है कि इन लोगों को इनकी नेक नियति की वजह से और ज्यादा अज़कार की वजह से उनसे आगे बढ़ा देगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वबारक वसल्लम के साथी और दोस्त और सहाबा, उनकी तमन्ना और आरज़ू अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर लेते हैं। आज कोई भी हदीस पढ़ने या पढ़ाने वाला, हत्ता के सुनने वाला भी, कोई आम नमाजी भी ऐसा नहीं है जिसके नजदीक अल्लाह के इस बंदे का तज़किरा नहीं पहुंचा। कौन है जो नहीं जानता कि अबू हुरैरा कौन था रज़ी अल्लाह ताला, दिल से रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर। छोटी बड़ी असनाद को मिलाएं 5374 अहादीस का रिवायत करने वाला ये अल्लाह का बंदा है। आज हम तक महफूज पहुंची हैं ये हदीसें अबू हुरैरा ने भूखे रहकर पहुंचाई हैं रजी अल्लाह ताला। इख्तिसार से जिक्र करूं, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला की ख्वाहिश कुतुब हदीस में मौजूद है। कहते हैं जो कारोबारी लोग थे, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत फरमाए, जो कारोबारी थे वो अपने कारोबार में लगे रहते और जो जिम्मेदार थे वो अपनी ज़राअत में आगे बढ़ते जाते। ना मेरी ख्वाहिश ज़राअत की, ना मेरी ख्वाहिश और मसरूफियत तिजारत की, मेरी एक ही ख्वाहिश कि मुझे बस ना पेट पालने के लिए 2 लुकमे रोटी के मिलते रहें, 2 घूंट पानी के नसीब होते रहें और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में मौजूद रहूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लफ्ज़ मुंह से निकालें वो अबू हुरैरा लिख ले, महफूज कर ले, ज़हन के अंदर भी और वर्क के अंदर भी, किरदास के अंदर भी, और अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दे जिन तक वो हदीस नहीं पहुंची है। एक की ख्वाहिश है जिंदगी, ओढ़ना बिछोना काल अल्लाह काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, काल अल्लाह और काल रसूल की दिल नवाज सदाएं बुलंद करना, ये उनकी जिंदगी का मिशन ठहरा। और ऐसे ही हुआ, हदीस में मौजूद है कई दफा सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भूख की वजह से गली में गिर जाया करते, गशी तारी हो जाती और लोग समझते कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शायद ज़हनी मसला हुआ है, ये ज़हनी तौर पे थोड़े बेहोशी में आ गए हैं। हालांकि वो फरमाते वो मैं भूख के आलम में ऐसे हुआ करता था। भूख क्यों? क्योंकि मैंने सुबह भी हदीस लिखनी है, शाम को भी हदीस जमा करनी है। ज़हन में ये होता था अगर रोजी रोटी के लिए चला गया तो पीछे अल्लाह दे पाक नबी अलैहिस्सलाम कोई हदीस बयान फरमा दें, दूसरे को पहले पता चल जाए, अबू हुरैरा ना लिख सके, मेरा दिल बर्दाश्त ही नहीं करता। अल्लाह अकबर, एक बात भी रह जाए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मंजूर ही नहीं है। कहते रोटी नहीं खानी है, बेहोश होना मंजूर है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूरी ये दिल बर्दाश्त नहीं करता और आपकी हदीस से दूरी ये भी दिल बर्दाश्त नहीं करता है। ऐ अल्लाह ऐसे मुहद्दिस के साथ हमें जन्नत में जमा फरमा देना। अल्लाहु अकबर। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वबारक वसल्लम के पास एक खादिम मौजूद है, हजरत रबिया बिन काब अल अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھانجا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو ہیں. کہتے میں اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کر رہا تھا، رات خالہ کے پاس رکتا اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے، آپ کو وضو کروانے کے لیے، آپ کے قضاء حاجت کے لیے، پانی کا بندوبست کرنے کے لیے، آپ کے تہجد کا اہتمام کرانے کے لیے. اللہ والوں کی اتنی خدمت کرنا بھی اللہ کو بڑا قبول ہے. اللہ ہمیں نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، ماں باپ کی، اللہ والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب خدمت کی تو بڑے راضی ہو کے دعائیں دیتے ہیں، اللہ قبول فرماتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ربیہ رضی اللہ تعالی کیا مانگتا ہے؟ مانگ، قبولیت کی گھڑی ہے، تہجد کا وقت ہے، اللہ کا آخری پیغمبر تیرے لیے مانگے گا، اللہ تجھے عطا کر دیں گے. سل، سوال کر، مانگ، خواہش کر. اور آپ کو پتہ ہے صحابہ کی خواہش کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور قربت ہوا کرتا تھا. خواہش شروع بھی اللہ رسول سے اور ختم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے اللہ کے نبی جی اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ اکبر، کتنے جامع اور خوبصورت کلمات ہیں. کبھی گہرائی میں جائیے. اسألک مرافقتک فی الجنہ، 3 لفظوں میں ربیہ تو نے سب کچھ مانگ لیا ہے. اللہ کے نبی جی میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. یہ ایک خواہش نہیں ہے بھائیو، شیخم کے دوستو، یہ ایک خواہش نہیں ہے، اس میں خواہشات کا جہان بسا ہوا ہے. اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے نبی جی جنت بھی چاہیے، اور جنت وہ چاہیے اعلیٰ درجے کی جس میں آپ کی ہمسائیگی اور رفاقت اور صحبت ملے. جنت سے بھی دور نہ جاؤں اور آپ سے بھی دور نہ جاؤں. اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں ربیہ آوا غیر ذات، ایک تو ہو گئی، کچھ اور کہا ہوا ذات. اللہ کے نبی کی جو پہلے بات ہوگی وہی. فرمایا اور کچھ؟ کہا نبی جی اللہ کے پیارے جو پہلے درخواست کر دی ہے وہی مانگ لیجئے، کافی ہے، کافی. آپ بتائیں جب اللہ کے نبی پاک خود کہہ رہے ہوں کہ اور مانگ لے، تہجد کا موقع ہو، دینا رب نے ہے، تو مال دولت ڈھیر بھی مانگ لیتے، نہیں ملنا تھا، مل جانا تھا. لیکن انہوں نے کہا نہیں، سب کچھ مانگ لیا ہے، تجھے مانگ کر اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اللہ کے نبی جی بس آپ مل گئے، جنت مل گئی، بس کافی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اے ربیہ جو تو نے مانگا ہے تجھے اللہ نے دے دینا ہے، لیکن ایک کام تجھے بھی کرنا ہوگا، کثرت سے نفلی سجدے، فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے، کثرت سے نوافل کا اہتمام تو شروع کر دے. اللہ جنت بھی دے گا اور جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا. کیا بات کرے صحابہ کرام کی خواہشات کی اور ان کی ترجیحات کی اور ان کے شوق کی اور ان کی فکر کی. ایک صحابی ہیں عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ایک ٹانگ سے معذور ہیں، لنگڑا پن ہے، ایک ٹانگ سے معذور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب جہاد کی باتیں سنی، جہاد تلواروں کے سائے میں اللہ نے جنت رکھی ہے، تو کہنے لگے اللہ کے نبی جی بتائیں، ظاہر ہے میں نے تو اس طرح کا جہاد نہیں کرنا جس طرح کا عمر فاروق نے کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تو اس طرح کا جہاد نہیں کرنا جیسے شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنا ہے، میں نے تو اس طرح نہیں لڑنا جیسے خالد بن ولید اللہ کی تلوار لڑا کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے معذور ہوں تو بتائیں ارأیت ان قاتلت فی سبیل اللہ حتی اقتل، میں اگر جاؤں میدان میں لڑوں
और मारा जाऊं, शहीद हो जाऊं। अमशी बिरिजली हाज़िही सहीहा फिल जन्नह। अल्लाह के नबी जी, क्या मैनू भी जन्नत मिल जाएगी ते जन्नत विच लत भी सही हो जाएगी? अल्लाह अल्लाह सारे माजूरों को सेहत अता फरमा, सारे मजबूरों की मजबूरियां खत्म फरमा। अल्लाह बे औलादों को नेक नरीना सालिहा औलाद और सहारा अता फरमा। अल्लाह जो देख नहीं सकते उनको आंखों की बेनाई अता फरमा। बेरोजगारों को अच्छा रोजगार अता फरमा। ये उसको ही पता होता है जिसको वो कमी महसूस हो रही होती है। हमारे लिए तो कुछ नहीं है, ये आंखें क्या है, हमें वो कदर ही नहीं। एक टांग सही चलती है, दौड़ती है, एक लम्हे में इधर, दूसरे में बाजार, तीसरे लम्हे अपने घर। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं कहते हैं हम? कहते अल्लाह के नबी जी, क्या मैं भी जन्नत में जाऊंगा और जन्नत में ये मेरी सही टांग होगी, मैं सही टांग के साथ जन्नत में चल सकूंगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हां बिल्कुल। एक लफ्ज़ इरशाद फरमाया, जी बिल्कुल, तू जन्नत में भी जाएगा, जन्नत में आपकी टांग भी सही होगी, तो इसके साथ बिल्कुल सही होके चलेगा। हुआ क्या, एक लफ्ज़ सुना कि जी हां जन्नत मिलेगी, तो फिर वो उठते हैं और साथ अब्दुल्लाह बिन अमर बिन हराम, उनका भतीजा भी उठता है, उनका गुलाम भी उठता है, तीनों उठे और गज़वा उहद में लड़े। और लड़ते लड़ते जहां सैयदना अमीर हमजा सैयद शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, उन 70 शुहदा में 3 ये भी शहीद हुए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास से गुजरे ना, उनके पास से गुजरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, वाह कुर्बान, कअन्नी अंजुरु इलैका तमशी बिरिजलिका हाज़िही सहीहतन फिल जन्नह। ऐ अमर बिन जमू, तू बज़ाहिर यहां लेटा हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूं तू अपनी सही टांग के साथ जन्नत की सैर कर रहा है। जो तुमने चाहा वो अल्लाह ने अता कर दिया। चाहते भी क्या थे, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल पाक राजी हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज अगर कोई कहे हम भी इंसान, सहाबा भी इंसान थे, भाई इंसान थे, कोई शक नहीं, इंसान थे, भूलते भी थे, लेकिन किरदार के इतने पाकीज़ा थे, ख्वाहिशात के इतने बुलंद मर्तबे पे फाइज थे, उनके अफकार और तसव्वुरात और नजरियात और ख्वाहिशात, तमन्नाएं और आरज़ुएं इस कदर बुलंद थी कि अल्लाह ने उनके लिए ऐलान कर दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं उनसे राजी हूं, तू उनसे राजी क्यों नहीं होता? अल्लाह ने ऐलान कर दिया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, पक्के मोमिन देखने हैं नबी के एक एक सहाबी पे निगाह। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, उनसे भूल हुई लेकिन मैंने उनको माफ फरमा दिया है। ये उनका पाकीज़ा किरदार भी था, अल्लाह का इंतखाब भी था, और उनकी पाकीज़ा ख्वाहिशात और तरजीहात और शौक भी थे और अफकार भी थे। ए अल्लाह, हमें भी सहाबा वाली सोच और शौक अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।